اور اب خبریں تفصیل سے۔ کرناٹک میں بٹ کوائن اسکیم کے منظر عام پر آنے کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی پر پریشانی کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ اپوزیشن کانگریس نے آج ریاست کی بی جے پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سپریم کورٹ کے جج کے ذریعے اس پورے معاملے کی جانچ کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ کل وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ پی ایم مودی نے بٹ کوائن اسکیم کے سلسلے میں کچھ نہیں پوچھا، تاہم انہوں نے خود اس معاملے کا وزیر اعظم کے سامنے ذکر کیا۔ اس پر پی ایم مودی نے انہیں ان چیزوں پر توجہ نہ دینے کی صلاح دی تھی۔ وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی کے اس بیان پر کانگریس کے ریاستی صدر ڈی کے شیو کمار نے کہا ہے کہ چنگاری لگی ہے، اس لیے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس دوران بی جے پی کے سابق وزیر اعلیٰ جگدیش شیٹر آج شام دہلی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ریاست کرناٹک کے سیاست میں اب نئی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سابق مرکزی وزیر، موجودہ ایم ایل اے اور آپ کو بتا دیں کہ سی ایم ابراہیم نے ان دونوں کانگریس سے ناراض چل رہے ہیں۔ بنگلورو میں سی ایم ابراہیم نے کہا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی میں رہیں گے یا نہیں، اس سلسلے میں دسمبر تک فیصلہ لیں گے۔ انہوں نے کانگریس اعلی کمان کے سامنے چند مطالبات رکھے ہیں۔ انتخابات سے قبل کرناٹک میں کانگریس پارٹی کسی مسلمان کو وزیر اعلیٰ یا نائب وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کرے، اقتدار اور پارٹی کے ڈھانچے میں مسلمانوں کو برابر کی حصہ داری دے۔ 11% 7% والے کو جو دے رہے ہیں وہ 22 کو دیو کر رہے ہیں۔ 70 پر 3 سال ہوئے، پریزیڈنٹ پی سی سے نہیں بنا، بناؤ۔ ایک چیف منسٹر مسلمان ہو سکتا، بناؤ۔ نہیں ہے امیڈیٹ اب ڈپٹی چیف منسٹر اعلان کرو۔ ہر فیصلے میں مسلمان کو انوالو کرو۔ تھیلا پکڑنے کھانے کا، کرسیاں جوڑنے کا، جمخانے بچھانے کا یہ چھوڑا ڈالو ہمارے ہاتھ سے۔ تمہیں بورڈ کارپوریشن دی ہے، مال مسالہ جائے دوسرے کو، یہ اختیاری کو جو ہے کھجور بھی چنے، کون سا ایک اچھا چیئرمین شپ تمہیں دیے گیا 5 سال میں؟ پورٹ فولیو دیے گیا؟ پی ڈبلیو ڈی، پاور، فائنانس، اریگیشن دیے، فوڈو کارڈ بڑھلک پھر یہ نہیں، وقف، حج، قبرستان، مسجد، ہم نہ یہ تمہیں۔ 1 سال قبل بنگلورو میں پیش آئے ڈی جے ہڑلی اور کے جی ہڑلی تشدد کے معاملے میں ضمانت پر رہا ہونے والے مقامی کانگریس لیڈر اے آر ذاکر نے کہا کہ وہ بے قصور ہیں۔ اس پورے معاملے میں انہیں جان بوجھ کر پھنسایا گیا۔ بنگلورو مہانگر پالیکے کے سابق کارپوریٹر نے کہا کہ انہیں عدالت پر مکمل بھروسہ ہے۔ فریزر ٹاؤن والوں کو اور پورے بنگلور جتنے بھی عوام ہے جو مجھے جانتی ہے، they know that I've been framed in the case, okay, and it is a big conspiracy against me. تو جو ہمارے چاہنے والے ہیں الحمدللہ ان کا میرے ساتھ رہا ہے، ان کی دعائیں رہیں میرے ساتھ، ضرور و ضرور ہمیں جو امیدیں ہیں جوڈیشری پہ، ہمیں 100% ریلیف ملے گی۔ میں بولا نا 20 سال سے کارپوریٹ رہے ہیں ہم یہاں کے، تو سب کو کٹک رہی تھی بات، ٹھیک ہے۔ اینڈ اس کے بعد آئی بیکیم این ایسپیرنٹ فار ایم ایل اے، اسٹارٹڈ آسکنگ سیٹ ہیئر اینڈ دیر، ٹھیک ہے، تو دیٹ از دا ریزن آئی بین ٹارگیٹڈ۔ بنگلورو میں شیعہ مسلمانوں نے وسیم رضوی کے خلاف سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انجمن امامیہ کے تحت منعقدہ اجلاس میں علماء کرام نے اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ہی متنازع کتاب پر پابندی عائد کرنے کی مانگ کی ہے۔ انجمن امامیہ کے صدر سید ضامن رضا کی سرپرستی میں منعقدہ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ وسیم رضوی ملک کے امن و امان کو دھکا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ساتھ ہی شیعہ اور سنی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ پہلی مانگ تو یہ ہے کہ اس کتاب کو بین لگایا جائے، اس پر پابندی لگایا جائے اور اس کو کہیں پبلش نہ ہونے دیا جائے، اور کسی دکان اور کسی لائبریری اور کسی کتب خانے اور کسی کتاب فروش کی دکان پر یہ کتاب نظر نہ آئے۔ اور دوسری، ہم حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو یہ جو دہشت گردانہ ماحول پیدا کر رہا ہے، یہ جو امن و امان کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، جس سے انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، تو یو پی حکومت اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
اپنی اسٹیٹ کی گورنمنٹ اور مرکزی حکومت سے ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ وسیم رضوی کو گرفتار کریں. آپ دیکھیں، انکوائری کریں، علماء کرام کو اکٹھا کریں. ہم پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی شیعہ سب بھائی بھائی ہیں اور ہمارے مذہب میں کسی قسم کا فساد، کسی قسم کا آپس میں اختلاف نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمیشہ ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے. اور اس ملک کے ہم ہندوستانی ہیں، اس ملک کے ساتھ ہمیشہ ہم جو ہے وفاداری کریں گے. لہٰذا ہم اسٹیٹ گورنمنٹ سے، سینٹرل گورنمنٹ سے سب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہے کڑی سے کڑی، سخت سے سخت اسے سزا دی جائے اور اس کی کتاب کو جو ہے وہ بینڈ کیا جائے. آگے بڑھتے، رائچور کے سینئر کانگریس لیڈر اور سابق رکن اسمبلی سید یاسین نے بی جے پی کے موجودہ رکن اسمبلی ڈاکٹر شیوراج پاٹل پر ناکامی کا الزام عائد کیا ہے. سید یاسین رائچور میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نااہلی کی وجہ سے شیوراج پاٹل علاقے کو پسماندہ قرار دیتے ہوئے رائچور کو تلنگانہ میں شامل کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاست میں لوگ عوامی نمائندے سے کام چاہتے ہیں اور رائچور میں بہانے بازی چل رہی ہے. 3 months کے اندر میں نے روڈ بنائے، 7 کچہری روڈ 6 مہینے میں بنائے، اسٹیشن روڈ 3-4 مہینے میں بنائے. ابھی ایک چھوٹے چھوٹے روڈ 2 سال لگ رہے ہیں. when contractors are there, I can't understand. The development is totally not available. Not, you just compare with my all list which I have given. No, why I am telling all those things? Our public representative planted very wrongly in the minds of people that Raichur has been neglected. I am proving that Raichur never been. تعلیم کے ساتھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کرناٹک کے معروف تعلیمی ادارے الامین ایجوکیشنل سوسائٹی نے 8واں جاب میلہ منعقد کیا. بنگلورو کے قریب کولار شہر کے الامین کیمپس میں یہ پروگرام منعقد ہوا. ریلائنس ہونڈا اس طرح کی 60 کمپنیوں نے اس میلے میں حصہ لیا اور 1,500 نوجوانوں نے انٹرویوز دیے. محکمہ صنعت کے افسروں نے اس میلے میں شرکت کی اور نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کی اس کوشش کی ستائش کی. ادارے کے سیکریٹری ڈاکٹر سبحان شریف نے کہا کہ موجودہ سماجی اور معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے الامین سوسائٹی مفت روزگار میلے منعقد کرتی آ رہی ہے. اور فی الحال اتنے ہی، مجھے دیجیے اجازت. آداب.